ہم دعاؤں کے معاملے میں بہت جلد باز لوگ ہیں، چاہتے ہیں کہ جو مانگا ہے بس وہ ابھی مل جائے۔ ہماری بے سکونی کی اصل وجہ بھی یہی ہے کہ ہم دعا مانگ کر تھوڑا سا بھی انتظار نہیں کرتے اور پھر اس سے مایوس ہو کر مانگنا ہی چھوڑ دیتے ہیں کہ وہ تو سنتا ہی نہیں ہے۔ دعا لفظ نہیں ہوتی، دعا کیفیت ہوتی ہے، تڑپ ہوتی ہے۔ اللہ ہر دعا سنتا ہے، وہ بھی جو تمہارے دل میں کسی کونے میں دبی ہوتی ہے، لیکن بس وہ قبول تب کرتا ہے جب وہ چیز ہمارے حق میں بہتر بن جاتی ہے۔ اکثر ہوتا ہے وہ فوراً دعا کا جواب دے دیتا ہے اور کبھی بہت انتظار کرواتا ہے، کیونکہ وہ تو جانتا ہے کہ میرے بندے کو کب کیسے اور کیا دینا بہتر ہے۔ اسی لیے کچھ چیزیں ہمارے حق میں بہتر نہیں ہوتی ہیں، انہیں بہتر بنانے کے لیے اللہ تمہیں انتظار کرواتا ہے۔ پھر تم کیوں خود سے سوچ لیتے ہو کہ اس نے دینا ہی نہیں ہے، اسی لیے جواب نہیں دے رہا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سوائے دعا کے تقدیر کو اور کوئی چیز نہیں بدل سکتی۔ اور تمہیں کیوں لگتا ہے کہ تمہاری تڑپ سے اللہ بے خبر ہے؟ تمہیں کیوں لگتا ہے کہ جائے نماز پر تمہارے بہائے گئے آنسو اللہ کے علم کے بغیر ہی خشک ہو گئی ہیں؟ تمہیں کیوں لگتا ہے کہ وہ سب کچھ جان کر بھی تمہیں جواب نہیں دے رہا ہے؟ کیوں لگتا ہے کہ تمہاری دعائیں اب بے اثر ہو گئی ہیں؟ تمہیں کیوں لگتا ہے کہ جب جب تمہارے صبر کا پیمانہ لبریز ہو جاتا ہے تو وہ اس صبر سے باخبر نہیں ہے؟ تمہیں کیوں لگتا ہے کہ وہ تمہیں کچھ وقت جواب نہ دے کر سزا ہی دے رہا ہے؟ تمہیں کیوں یہ محسوس نہیں ہوتا کہ جو تم بیان نہیں کر پاتے وہ اس کیفیت کو بھی خوب جانتا ہے؟ تمہیں کیوں یہ محسوس نہیں ہوتا کہ اللہ بہت غور سے سنتا ہے جب تم تڑپ کر اسے پکارتے ہو؟ تمہیں کیوں یہ نہیں محسوس ہوتا کہ جائے نماز پر تمہارا بہایا گیا ایک ایک آنسو اس نے بہت محبت سے سنبھال رکھا ہے؟ تمہیں کیوں یہ محسوس نہیں ہوتا کہ سب کچھ جان کر بھی اگر وہ جواب نہیں دے رہا تو تم سے صرف صبر چاہتا ہے؟ تمہیں کیوں یہ محسوس نہیں ہوتا کہ تمہاری دعائیں بے اثر نہیں ہیں بلکہ بہتر وقت کے لیے سنبھال لی گئی ہیں؟ تمہیں کیوں یہ محسوس نہیں ہوتا کہ صبر کے کڑوے لمحات میں وہ تمہارے قریب ہی ہوتا ہے، بہت قریب؟ تمہیں کیوں یہ محسوس نہیں ہوتا کہ کبھی کبھی وہ خود جواب نہیں دیتا بلکہ تمہارے تک ایسی چیزیں لاتا ہے جن میں تمہاری دعاؤں کی قبولیت اور اس کی مدد چھپی ہوتی ہے، جو تمہیں تمہاری منزل تک لے جاتی ہیں؟ تمہیں کیوں یہ محسوس نہیں ہوتا کہ اللہ ناراض نہیں ہوتا، وہ سزا نہیں دیتا، وہ تو بس اپنے بندے سے محبت کرتا ہے، اتنی محبت کہ پھر وہ سب عطا کر دیتا ہے جس میں اس کے بندے کی خوشی ہوتی ہے، جس کے بعد اس کا بندہ مسکرانے لگتا ہے۔ اور اللہ تو تمہارے لیے وہ دروازے بھی کھول دیتا ہے جس کا نہ تمہیں کبھی گمان ہوتا ہے، نہ تم نے کبھی اس پر دستک دی ہوتی ہے، تو پھر وہ کیسے ان دروازوں کو نہیں کھولے گا جن پر مسلسل تمہاری دعاؤں کی دستک ہو؟ تو بس صبر رکھو اور انتظار کرو، کیونکہ وہ کوئی نہ کوئی راستہ ضرور نکال دیتا ہے۔ وہ اپنے بندے کی دعاؤں کو نظر انداز نہیں کرتا بلکہ وہ اپنے بندے کو ناممکنات راستوں سے گزار کر ہی ممکنات راستوں کی طرف لاتا ہے۔ اور جب تم تڑپتے دل سے اللہ سے معجزے کی فریاد کرتے ہو تو اللہ تھکتے وجود کے ساتھ بھی تمہارے ہاتھ خلا میں دعا کے لیے اٹھا لیتا ہے، اور پھر اللہ تمہاری ایسی مدد کرتا ہے کہ تمہیں لگتا ہے کہ اس نے کوئی معجزہ کر دیا ہے۔ اللہ ہمیشہ مشکلات اور تکلیف سے گزار کر آسانی کی طرف لاتا ہے، وہ ہمیشہ ناممکنات سے گزار کر ہی تمہیں کوئی ممکن راستہ دکھاتا ہے۔ تمہارے اٹھے ہاتھوں کی صدا کو
रद्द करना तो दूर की बात है, वो तुम्हें नज़रअंदाज भी नहीं करता है, बल्कि उस वक्त तुम्हारी एक पुकार कायनात की हर पुकार पर भारी पड़ जाती है। वो तुम्हारी पुकार का जवाब ऐसे देता है जैसे माँ अपने बच्चे की एक पुकार पर दौड़ती चली आती है। फिर भला तुमसे इतना प्यार करने वाला अल्लाह ताला तुम्हारी पुकार पर कैसे तुम्हारी मदद के लिए काफ़ी नहीं होगा। वो जब राज़ी होता है तभी तुम्हें दुआ की तौफीक देता है। और राज़ी भला कैसे? हर उस चीज़ पर राज़ी जिसके लिए तुम्हारा दिल तड़पता है, जिसके लिए तुम उसके सामने अपनी झोली फैलाते हो। अगर वो चांद को 2 हिस्सों में तकसीम करने पर कादिर है तो वो तुम्हारे नसीब का लिखा मिटाकर फिर से उसे लिख सकता है, और वैसा ही जैसा तुम चाहते हो। बस तुम अपनी दुआओं, सब्र और इंतज़ार पर यकीन रखो, क्योंकि दुआ सब्र और यकीन का चोली दामन का साथ है जो तुम्हें दुआ मांगना सिखाता है, मौजज़े पर यकीन रखना सिखाता है। वो रब कबूल करने और देने पर भी खूब कादिर है। बस तुम उसकी रहमत पर यकीन रखो। ना उसकी अता गलत हो सकती है और ना ही उसके ख़जाने में किसी भी चीज़ की कमी है। और फिर देखना, यही यकीन तुम्हें कहाँ कहाँ से और कैसे कैसे नवाजेगा इंशाअल्लाह। दिस इज़ हाई क्वालिटी वाटर प्यूरीफायर। अगर आप इसे ख़रीदना चाहती हैं तो डिस्क्रिप्शन में मौजूद लिंक पर क्लिक करके आप इसे ख़रीद सकते हैं।